مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 تا 264 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 تا 264 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ میں میرے رب نے انفاق فی سبیل اللہ کی شرائط، فضائل اور انفاق فی سبیل اللہ کے مقبول یا مردود ہونے کے متعلق اللہ جل جلالہ نے احکامات نازل فرمائے. پیچھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. اب اس پہلی آیت کریمہ 261 سے اللہ جل جلالہ نے ایسے لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں ان کی شرائط کو بیان فرمایا ہے کہ جو مال خرچ کرنے والے ہیں ان میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے خرچ کیے ہوئے مال کی مقبولیت کے اعتبار سے، اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. تو آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ جیسا کہ مثال ہے ایک دانے کی، انبتت
جو دانہ اگائے، 7 سنابلہ خوشے، فی کل سنبلہ ہر خوشے میں 100 حبہ دانے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، بہت ہی زیادہ کشائش والے، علیم، بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں جتاتے اس چیز پر جو انہوں نے خرچ کیا، مننا، احسان، ولا اذی، اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، نرم بات کرنا، ومغفرہ، اور عفو و درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقہ، صدقے سے، یتبعہا، جس صدقے کے پیچھے اذن، اذیت ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے، بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو تم لوگ، صدقاتکم، اپنے صدقات، اپنی عطیات، اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ، اپنے مال، بالمن، احسان کے ذریعے سے، والاذی، اور اذیت کے ذریعے سے، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، سو اس کی مثال، کمثل، اس مثال کی طرح ہے کہ صفوان، ایک چٹیل میدان ہو، ایک چٹان ہو، کمثل، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، فمثلہ، سو اس کی مثال، کمثل، اس مثال کی طرح ہے کہ صفوان، ایک چٹان ہو، علیہ، اس پر، تراب، مٹی ہو، فاصابہ، سو اس کو پہنچے، وابل، ایک موسلا دار بارش، وابل، زوردار بارش، فترکہ، پھر چھوڑ دے چٹان کو، صلدا، صاف کر کر اس چٹان کو چھوڑ ڈالے، لا یقدرون علی شیء، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتے، مما کسبوا، اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
یہ تقریباً سورہ بقرہ کا تقریباً 36واں رکوع کی ابتدا ہے، اور اس رکوع سے لے کر آخر رکوع تک تقریباً یہ کل 5 رکوع بنتے ہیں۔ آخری رکوع میں مضمون کچھ اللہ جل جلالہ کی بادشاہت اور عقیدے، نظریات اور دعائیہ مضمون پر مشتمل ہے، جبکہ اس آخری رکوع سے قبل 4 رکوع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والا مال اور اس کے متعلق احکامات و شرائط و فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ جہاں سے 36ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے، مثل الذین ينفقون اموالہم سے اللہ تعالی نے فضائل انفاق فی سبیل اللہ کا بیان فرمایا۔ ایک مال وہ ہے کہ جو شخص، ایک نیکی وہ ہے جو شخص اکیلا تنہا فی سبیل اللہ سے ہٹ کر کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نیکی کرے، یوں کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی یہ کلمات ادا کرے اور ایسے جگہ پر کرے جہاں وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آتا، اللہ کے راستے کے زمرے میں نہیں آتا، تو قرآن کریم میں اس کے لیے یہ فضیلت ہے عام نیکی کی کہ اسے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تو اللہ تعالی اسے ایک نیکی کر لینے کی بنا پر 10 گنا ثواب عطا فرما رہے۔ سبحان اللہ کہا، 1 مرتبہ کہا، اللہ اسے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر فرما رہے، اجر عطا فرما رہے۔ الحمدللہ 1 مرتبہ کہا، میرا رب اسے 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا اجر عطا فرما رہے۔ اللہ اکبر 1 مرتبہ کہا، میرا رب اسے عام معمول کے مطابق، دستور کے مطابق 10 گنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اگر وہ، اور پھر یہ ایک نیکی اگر اللہ کے راستے میں ہو، اگر اللہ کے راستے میں ہو تو پھر کیا ہے، یہ ایک نیکی کا ثواب میرا رب اس آیت کریمہ کے مطابق 10 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی اللہ کے راستے میں کرے۔ اب اللہ کے راستہ فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ تو اس کی بہت ساری مدات ہیں جو فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایک مد فی سبیل اللہ کی یہ ہے کہ ایسا شخص جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مسجد اور مدرسے میں چلا جائے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کے ہر قدم پر اسے 700 گنا نیکی کا اجر مل رہا ہے۔ ایک قدم اس نے رکھا، 700 گنا اسے اجر مل رہا۔ اب اس راستے میں جب یہ حصول علم کے لیے نکلا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے ایک ایک لفظ سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے عوض میرا رب اسے 700 الفاظ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 700 الفاظ کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر یہ ثواب اور اجر بھی ایسا نہیں
کہ لفظ یوں کہہ لیا جائے الف لام میم یہ پورا ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ، لام ایک لفظ، میم ایک لفظ، گویا کہ جس شخص نے الف لام میم گھر میں بیٹھ کر پڑھا اسے ہر لفظ پر 10 نیکی ملی، الف پر، لام پر، میم پر۔ لیکن اگر اس نے یہی الفاظ حصول علم کے فی سبیل اللہ مدرسے میں، مسجد میں جا کر حاصل کیے، سیکھے، تو اسے ایک لفظ کا ثواب 700 گنا ملا۔ گویا کہ الف ایک مرتبہ نہیں پڑھا، 700 مرتبہ پڑھا، لام ایک مرتبہ نہیں پڑھا، 700 مرتبہ پڑھا، میم ایک مرتبہ نہیں پڑھا، 700 مرتبہ پڑھا۔ گویا کہ اس شخص کو الف لام میم اللہ کے راستے میں پڑھ لینے کی بنا پر 2100 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو قرآن مجید کی تعلیم حصول دین کے لیے جو نکلتا ہے، اب جو شخص اس نکلے ہوئے اللہ کے راستے پر روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے خرچ کرنے کا عطا فرماتے ہیں۔ جو اس پر خرچ کرتا ہے، اس طالب علم پر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میرا رب اسے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس نے 2 روپے خرچ کیے اس سے 1400 روپے خرچ کرنے کا ثواب، جس نے 3 روپے خرچ کیے اسے 2100 روپے خرچ کرنے کا ثواب۔ گویا کہ اسی طرح اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح پر یہ تو وہ مت تھی جو حصول علم کے لیے خود نکلا یا اس پر جس نے خرچ کیا، اس کے لیے یہ بشارت اور اجر ہے۔ دوسری مد فی سبیل اللہ کی یہ ہے جو تبلیغ دین کے لیے نکلے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، شہر شہر، قریہ قریہ، ملک ملک، ایک بستی سے دوسری بستی تک وہ چلتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کی ایک ایک قدم پر میرا رب 700 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جو مال وہ اپنی ذات پر ہی چاہے خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن چونکہ ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بنا پر وہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، اپنی ضروریات پورا کر رہا ہے، اور اس کا پٹرول پر خرچ ہو رہا، گاڑی پر خرچ ہو رہا، کپڑے لباس پر خرچ ہو رہا، صابن پر خرچ ہو رہا، اور اسی طرح پر کھانے پینے پر خرچ ہو رہا اللہ کے راستے میں۔ اب جس چیز پر چاہے اپنی ضرورت پر خرچ ہو رہا، چاہے اپنے ساتھیوں پر، دوستوں پر خرچ ہو رہا، چاہے لوگوں کے اکرام پر خرچ ہو رہا، چاہے اسفار ایک جگہ سے دوسری جگہ تبلیغ کے لیے جا رہا، جب نکل چکا اس کے بعد تو اس دوران سفر میں خرچ ہو رہا، اس کے ایک ایک روپے پر، ایک ایک قدم پر، ایک ایک تلاوت قرآن کے حرف پر، ایک ایک تبلیغ دین کی بولی پر، لوگوں کو بلانے پر، لوگوں کو دعوت دینے پر میرا رب اسے 700 نیکیوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ 1 روپے کا 700 روپے خرچ کرنے کا اجر دے رہے ہیں۔ ایک قدم رکھنے پر 700 قدم رکھنے کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو میرے رب نے تبلیغ دین کرنے والے کو کتنا اجر عطا فرمایا، کتنا اجر عطا فرمایا۔ یہ دوسری مد ہے تب فی سبیل اللہ کے زمرے میں جو آتی ہے۔ تیسری مد یہ ہے کہ جو حج بیت اللہ کے لیے نکلے، عمرے کی سعادت کے لیے نکلے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جتنا روپیہ اس نے حج پر خرچ کیا، ایک ایک روپے کا ثواب اسے 700 نیکیوں کا ملا، 700 روپے کا ملا۔ ایک ایک قدم کا اجر اسے 700 قدم رکھنے کا اسے ملا اللہ کے راستے میں، عمرہ کرے یا حج کرے۔ اسی طرح پر تیسری مد آتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے،
اس جہاد فی سبیل اللہ کے دوران اس کا جو روپیہ خرچ ہوا، جو سانسیں خرچ ہوئی، جو اس کی جان کھپی، جو اس کے قدم چلے، جو اس کے قدم پڑے، میرا رب اس کے روپے کا، اس کے قدموں کا، اس پہ پڑی ہوئی دھول کا ایک ایک ذرے کا اللہ 700 اجر عطا فرماتے ہیں، 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ روپیہ خرچ کرنے کا بھی، اس کے بدن پر دھول پڑنے کا بھی، اس کے قدم اٹھنے کا بھی، اس کی مشقت پر بھی اللہ رب العزت اسے یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پر وہ شخص جب اذان کی آواز اس کے کان میں پڑی اور اپنے گھر سے وہ نکلا تو ایک ایک قدم پر میرا رب اسے 700 نیکیوں کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ جو نماز کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے نماز کے لیے، اور یہ قدم جاتے وقت ایک ایک قدم یہ الگ ہے، واپسی پر ایک ایک قدم وہ الگ ہے، تو آنے جانے کے جتنے قدم پڑے سب قدموں کا اللہ رب العزت 700 گنا اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کرے آپ لوگ قرآن کریم کی ان آیات کو دھیان سے سمجھو اور سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ان باتوں کو، احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ یوں ہی دماغ سے گزر رہی ہیں باتیں، یوں ہی بے توجہی کی حالت میں گزر رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو ان کو جب تک دل اور جان سے نہیں سنیں گے ان کے اثر جو ہے، ان کے اثرات جو ہے قلوب کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ چیز، یہ ہے مدات فی سبیل اللہ کی، اور اسی طرح پر یہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے باطل کا اپنی تحریرات کے ذریعے سے تردید کرنا، باطل چیزوں کا، باطل ادیان باطلہ کا، یا جو ہے بدعات کا اپنے تحریر کے ذریعے سے ان کا رد کرنا، ان کی تردید کرنا۔ تو جس کے دل اور رات کتابوں کے تصانیف میں لگتے ہیں کہ اس تصانیف کے ذریعے سے باطل کی تردید ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اور دین کو سیکھیں اور دین کی طرف لوگ آئیں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے بہت سے مدعات فی سبیل اللہ کی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، جنہیں ان مدعات میں جتنی جس مد میں زیادہ مشقت پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ مدعات ہیں فی سبیل اللہ کی سب جتنی بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، یہ سب کی سب وہ مدعات ہیں جن کا ذکر حضرت سرفراز صفدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر کے اندر ذکر فرمایا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اب جو فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 700 گنا کا جو اجر عطا فرما رہے، قرآن کریم سے سمجھیے کس طرح عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں، اس دانے کی طرح ہے۔ یہ میں مثال سمجھاتا ہوں۔ کاشتکار ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اب وہ ایک دانہ جو زمین میں ڈالا اس سے ایک جو ہے تنا نکلا، اور اس تنے کے اندر 7 خوشے بالیوں کے لگے، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ 7 خوشے ایک بالی میں، ایک اس تنے میں نکلے۔ گندم کے اندر آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں جو اس کا عشر نکالتے ہیں، ایسی برکات اسے عطا فرماتے ہیں کہ ایک ایک تنے میں آج کے دور میں بھی 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے، 100 دانے نکلے، تو 7 بالیوں کے 1 بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے ہوئے۔ اب ایک تنا کس سے نکلا؟ ایک دانے سے نکلا، اس ایک دانے سے ایک تنا نکلا، تنے کے اندر 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 7 دانے نکلے، تو 100 دانے نکلے، تو 7 خوشوں میں 100 دانے ہوئے، تو کل بن گئے یہ 700 دانے۔
700 دانے. تو ایک کاشتکار نے دانہ زمین میں ایک ڈالا, میرا رب نے اس ایک دانے سے 700 دانے نکالے. اب اس کاشتکار کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ دانہ میں نے ایک ڈالا اور نکلے دانے اس سے مجھے ملے 700. تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اسی طرح اس شخص کے لیے نفع ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے, چاہے تبلیغ دین میں نکلے ہوئے لوگوں پر خرچ کرے, چاہے طلب علم کے حصول کے لیے نکلے ہوئے شخص پر کرے, یا وہ شخص اپنی ذات پر کرے, چاہے وہ تبلیغ دین میں نکلنے والا اپنی ذات پر کرے, تو سب اس زمرے اور مد کے اندر آتے ہیں. سب اس مد کے اندر آتے ہیں کہ انہیں 700 اجر مل رہا, 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب مل رہا. تو اس وجہ سے تبلیغ دین پر خرچ کرنے والے پر بھی اجر, اور جو اپنی ذات پر جو نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں اس کو خود اپنے روپے کا بھی اجر, اور جو اپنا ایک ایک قدم اللہ کے راستے میں نکالا اس پر بھی اجر, اور جو ایک ایک ذکر کیا اس پر بھی اجر. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے اجر و ثواب کے دروازے ایسے لوگوں کے خوش نصیب لوگوں کے لیے کھول دیے, خوش نصیب لوگوں کے لیے کھول دیے. یہ مثال کے ذریعے سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے کھلے عام جو ہے بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کی جو ان نیکیوں کو سمیٹنا چاہے. لیکن ان نیکیوں کا اجر ملے گا 3 شرائط کی بنا پر. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے شرط اول یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو. ایمان کا زبان اور دل پر ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے. جب تک ایمان نہیں ہوا اس وقت تک آپ کی نہ حج معتبر, نہ عمرہ معتبر, نہ تبلیغ دین معتبر, نہ ہی نمازیں قبول, نہ ہی طلب علم قبول, نہ ہی انفاق فی سبیل اللہ قبول, نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ قبول, نہ ہی صدقہ خیرات قبول. کوئی نیکی بھی آپ لوگوں کی میرے رب کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان پوری طرح پختہ رائج اور بس نہیں جاتا, پوری طرح سرایت نہیں کر جاتا. اس وقت تک کسی نیکی پر بھی کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. اجر ملنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ایمان دلوں میں ہو. اس وجہ سے یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ مشرک, یہ کافر لوگ جو کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہم نے بنا دی, ہاسپٹل ہم نے بنا دیے, پل ہم نے تیار کرا دیے, سڑکیں ہم نے بنا دی, اور جو ہے لوگوں کے نفع کی بہت ساری چیزوں کے دروازے ہم لوگوں نے کھول دیے, تو کیا ہمیں ان نیکیوں پہ اجر نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں ہماری ان نیکیوں پر اجر نہیں ملے گا؟ تو میرے رب نے فرمایا اجر اسی صورت میں ملے گا جب تیرے دل میں ایمان ہوگا. ایمان نہیں تو کسی چیز پر کچھ اجر نہیں, ایمان نہیں تو کسی بھی چیز پر کچھ اجر نہیں. تو ایمان کا ہونا دلوں میں انتہائی زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص, ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, ریا نہ ہو, تکبر نہ ہو, بڑائی نہ ہو, تعریفیں لینا دل میں مقصد نہ ہو. پوری طرح اخلاص اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بھرا ہوا ہو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس کی نیت جتنی درست ہوگی میرا رب اسے اتنا ہی اجر اسے عطا فرمائیں گے. تو 13ویں پارے میں میرے رب نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد ان کا کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا, واہ واہ کرانا, تو ان کی نیکیاں, ان کا مال ایسا ہے جس طرح کے ایک راکھ ہے, اور تیز طوفان چلے, آندھی چلے اور اس راکھ کو اڑا کر لے جائے. اب سے پہلے راکھ تھی اور اب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ڈھیروں راکھ کا موجود تھا. تو اسی طرح اس شخص کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس کے دل میں اخلاص نہ ہوا. چاہے یہ مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو, چاہے یہ اذکار کرنے کے اعتبار سے ہو, چاہے یہ تبلیغ دین کے اعتبار سے ہو, چاہے یہ طلب علم کے اعتبار سے ہو,
چاہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ اذکار کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ تہجد کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ نمازوں کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ صدقات کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ عطیات کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ خیرات کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ سڑکیں بنانے کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ ملک چلانے کے اعتبار سے ہو، چاہے لوگوں کی خدمت کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے لوگوں کے جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جب تک دل کے اندر پورا اخلاص نہیں ہوگا نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، اذکار قبول نہیں ہوں گے، صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ تو اخلاص کا ہونا دلوں میں انتہائی زیادہ ضروری ہے، یہ شرط دوم ہے۔ تیسری شرط جو آیات کریمہ میں کسے معلوم ہوتی ہے، تیسری شرط، پہلی شرط کیا بیان کی تھی؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا بیان کی تھی؟ اخلاص کا ہونا بھی انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، حرام مال نہ ہو، وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو، طیب ہو۔ تو یہ تین شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس کی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس میں یہ تین شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں مردود ہیں، چاہے وہ ذکر کے اعتبار سے ہو، چاہے انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تصانیف کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جہاد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حج بیت اللہ کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان تین شرطوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو میری طرف سے اس کے لیے 700 گناہ کی بشارت ہے، 700 گناہ کی بشارت ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ دوں گا جس کے لیے چاہوں، اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا جس کے لیے چاہوں گا۔ تو گویا کہ 700 پر ہی بند نہیں ہے یہ نیکی کا سلسلہ، 700 بھی آگے بڑھے گا، 700 سے بھی آگے بڑھے گا، اور کس کے لیے بڑھے گا؟ جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور یقیناً اللہ اسی کے لیے چاہے گا جس کا بدن کا ایک ایک روح، ایک ایک جز پوری طرح اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا، جذبے سے بھرا ہوا ہوگا، نیکی سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرمائیں گے 700 نیکیوں سے بھی بڑھ کر۔ اور فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کشائش والے، بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال مردود کی آگے شرط بیان کی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن خرچ کرنا اس کا اس وجہ سے ہو کہ لوگوں پر احسان جتلائے، لوگوں کو اذیت پہنچائے۔ احسان یہ اگر اس نے 1 روپیہ دیا تھا 5 سال پہلے، 2 دن قبل، 5 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال پہلے اس نے 1 روپیہ پر دے کر اس پر احسان کیا تھا، لیکن 50 سال کے بعد اس نے کہہ دیا تو وہی ہے نا جس پر 1 روپیہ خرچ کیا تھا، تو وہی ہے نا کہ جس کی میں نے فلاں وقت کے اندر مجبوری میں کام آیا تھا اور اس کی آپ کی پریشانی دور کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ 50 سال بعد بھی احسان جتلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال پہلے کی ہوئی نیکی کو ضائع کر دے گا، اس کی نیکی کو ضائع کر دے گا۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اذیت دینا کیا ہے؟ کوئی فقیر آ گیا اور فقیر جب آیا پیسہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں تو ہٹا کٹا ہے، اچھا بھلا ہے، تو مانگتے تجھے شرم نہیں آتی، مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، تو اچھا بھلا ہے اور پھر تو مانگ رہا ہے، یعنی ساتھ ساتھ اسے تانا بھی دینا اور اس پر خرچ بھی کرنا، یہ کیا ہے؟ اسے اذیت دینا۔ تو جو اذیت دینے کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس نیکی کا ثواب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ تم نے انہیں جو ہے آداب سکھلانے ہیں، انہیں جو ہے ہدایات دینی ہے تو خرچ کرنے سے پہلے دے دو، جو سمجھانا ہے پہلے کر لو، لیکن خرچ کرتے ہوئے یا خرچ کرنے کے بعد اسے کبھی اذیت نہ دو، اسے تکلیف نہ دو، خاموش ہو جاؤ اور اسے خرچ اس کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو احسان جتلانے والا ہے اس کی نیکی کو بھی ضائع کر دیں گے، اور جو اذیت دینے والا ہے اس کی نیکی کو بھی ضائع کر دیں گے۔ اب یہ جو ایک دوسرے کے گھر میں، فیملیوں میں
اور جو ہے ایک رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے نیکیوں میں کام آ جاتے ہیں. کسی کی سفارش کر دی, کسی کے کام میں مجبوری میں کام آ گئے, کسی کی کسی اعتبار سے پریشانی کو دور کر دیا, کسی کے کسی اعتبار سے کام میں ہاتھ بٹا دیا. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں آپس میں ایک دوسرے کے, جو آج ہمارے ماحول کے اندر پوری طرح عام ہو چکے ہیں. جب بھی ہمارا کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو جائے, خلاف عادت طبیعت کوئی بات سرزد ہو جائے دوسرے سے, تو فوراً کہہ دیں گے کہ تیرے ساتھ میں نے یہ کام کیا تھا, تیرے ساتھ میں نے یہ نیکیاں کی تھی, تیرے ساتھ میں نے یہ بھلائی کے کام کیے تھے. فوراً یہ جب کہنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری خدمات کو ختم کر دیا, ساری خدمات کا اجر اس کا ختم کر دیا. اس وجہ سے لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, دین میں کوئی چیز جو ہے مندوب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں سب یہ لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ کہاں ناپسندیدہ عمل ہے, شیطانی کام ہے. لیکن ان کام کبھی یہ سرزد ہو جائے تو ان میں کبھی بھی کیے ہوئی نیکیوں کو نہ جتلاؤ, کی ہوئی خدمات کو نہ جتلاؤ, دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے بھلائی کے کاموں کو نہ جتلاؤ. جب تم نے ایسا کر دیا, اگرچہ اب تمہیں یاد ہوگا کتنی مشقت کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ نیکی کی, کتنی جو ہے اپنے آپ کو مجبور کر کر, اپنی خواہشات کو دبا کر, کتنی مشقت کے ساتھ پٹرول خرچ کر کر, گاڑی نکال کر, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر وہ سفر کر کر اس کی تم نے کام میں اس کی پریشانی کو دور کیا, اس کے کام آئے, اور کسی وقت جھگڑا ہو گیا اور اس میں اس نیکی کو جتلا دیا تو ساری نیکی ضائع, 2 لفظوں کے ساتھ ساری نیکی ضائع. تو اس وجہ سے جھگڑے ہوں یا لڑائی ہو, کسی بھی صورت میں کبھی احسان نہ جتلاؤ, نیکیوں کا نہ جتلاؤ کہ تو وہی ہے نا کہ جس کے ساتھ میں نے یہ نیکیاں کی. یہ آج ہمارے ماحول میں, معاشرے میں عام ہو چکی ہے. تو ان سے بچا جائے, اگر نہیں بچے تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی, ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, یہ دوسری شرط احسان جتلانا, اذیت دینا مقصد رہا ہو. دوسری شرط کہ اللہ کے راستے میں جو بھی کام کرو نیکی کا, اس میں ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. اگر ریا ہوا, دکھلاوا, اس کے متعلق تفصیل بیان کر دی, تب بھی وہ نیکی ضائع ہے, تب بھی وہ نیکی ضائع ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور ایسا شخص جو شرط اول میں نے بیان کی تھی, جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں, اللہ پر ایمان نہیں, اللہ کے رسول پر ایمان نہیں, تو ایسے شخص کی بھی نیکی قبول نہیں, نیکی قبول نہیں. تو 3 شرط بیان کی تھی, جن کو میں خلاصتاً یوں بیان کرتا ہوں. ایمان باللہ, اللہ کی ذات پر ایمان ہو خرچ کرتے ہوئے. نمبر دو پہلا یہ کہ ایمان باللہ ہو. دوسرا یہ کہ ریا نہ ہو, اخلاص ہو, ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. تیسرا یہ اتباع سنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ نیکی ہو, سنت کے مطابق وہ کام ہو, جس کو میں نے تفصیل سے ذرا کھول کر بیان کیا. تو 3 شرطوں کا پایا جانا نیکی میں, انفاق فی سبیل اللہ میں جو ہے اس کے قبولیت کے لیے شرط ہے, قبولیت کے لیے شرط ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ جو کافر ہیں, جو بے ایمان ہیں, اور وہ اللہ کے راستے میں کوئی نیکی کرتے ہیں, صدقات خیرات کرتے ہیں, یا بھلائی کے کام کرتے ہیں, یا جو ریا کے ساتھ ایمان ہے لیکن ریا کرتا ہے, دکھلاوے کے واسطے, واہ واہ کے واسطے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک چٹیل میدان, چٹان ہو. آپ نے دیکھا کبھی چٹان پر کوئی چیز نہیں اگا کرتی, وہ پتھر ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں اگا کرتی. ہاں, اس پر اگر مٹی آ گئی یا اس کے اندر مٹی کے ذرات شامل ہیں اس کے سوراخوں میں, تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پودے کو وجود دے دیتا ہے, کوئی نہ کوئی پھل کو وجود دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چٹانوں کے اندر سے بہت سارے بوٹے نکلے ہوتے ہیں. تو ایسی چٹان ہو جس کو اوپر مٹی چڑھ جائے, علیہ تراب, میرا رب فرما رہا ہے کہ مٹی چڑھ جائے, اور جب مٹی چڑھ گئی اس پر کوئی آپ نے فصل لگا دی, گندم لگا دی, کوئی چیز اس پہ کاشتکاری کے لیے آپ نے لگا دی, اور آپ خوش ہو گئے. جب وہ باہر نکلی, پروان چڑھی, کہ اب اس سے مجھے غلہ ملے گا, اناج ملے گا. لیکن یکایک کیا ہوا, ایک موسلا دار بارش ہوئی, فاصابہ وابل, موسلا دار بارش ہوئی, اور اس بارش نے اس چٹان سے مٹی کو بہا دیا. جب مٹی بہی تو یقیناً اس پر اگنے والے دانے بھی نہیں رک سکے, وہ بھی اس کے ساتھ بہہ گئے, فصل بھی اس کے ساتھ بہہ گئی. اب وہ جس طرح صاف چٹان پہلے تھی, اسی طرح بعد میں اسی طرح رہ گئی. اب اس کی محنت ضائع, اب اس کی یہ خدمت ضائع, اس کا یہ وقت ضائع جو اس پر صرف ہوا, اور یہ دل میں خوش ہو رہا تھا, یہ خوشی اس کی ضائع, ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایسے شخص کی نیکی کو, اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں جو کہ دل میں ایمان نہیں, یا ایمان ہے لیکن اخلاص نہیں, یا اخلاص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں, بدعت آ گئی درمیان میں,
بدعت آ گئی، یعنی اپنی مرضی سے کوئی بھی نیکی کام کیا جو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ایسے طریقے سے انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا ایسے طریقے انداز سے اپنے انداز سے جو نبی کا انداز نہیں ہے اس کے مطابق نیکی کی، تو کیا ہے اس کی سارے اعمال، سارا خرچ کیا مال، ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو گئی، ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے ان باتوں کو سمجھایا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے 700 گنا اسے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے نیکی اور مال کا قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے سنت کے مطابق ہو، اتباع سنت ہو، سنت سے ہٹ کر وہ کام نہ ہو۔ تو 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت اس کے مال کو قبول کریں گے، اس کی نیکیوں کو قبول کریں گے، اس کے حج کو قبول کریں گے، اس کی تبلیغ کو قبول کریں گے، اس کی زکوٰۃ کو قبول کریں گے، اس کے خیرات کو قبول کریں گے، اس کے عطیات کو میرا رب جو ہے قبول کرے گا۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی گئی تو سب کی سب چیزیں کیا ہو گئی؟ مردود ہو گئی، سب کی سب چیزیں مردود ہو گئی اور اللہ کا ہاں مقبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کے پوری طرح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے راستے میں پوری طرح نیکیاں اور جو ہے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔